بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ جب نا امید ہوئے اس سے تو اکیلے بیٹھے مصلحت سمجھنے کو، پھر بولا ان کا بڑا بھائی جس کا نام شمعون تھا۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے لیا ہے عہد اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے پہلے جو قصور یوسف کے بارے میں کر چکے ہو اس کا حال تم کو اچھی طرح معلوم ہے، لہٰذا میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا باپ اس ملک پر روانگی کی اجازت نہ دے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی حکم کرے میرے واسطے، اور وہ البتہ بہتر حکمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تمام بھائیوں کو بڑے بھائی نے رخصت کر دیا اور خود وہیں رہ گیا، اس امید پر کہ شاید مہربان ہو کر بنیامین کی خلاصی کر دے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ سب بھائیوں نے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو نہ چھوڑو گے تو ہم اپنے زور و طاقت سے لے لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی طاقت دی ہے۔ اور ہر ایک ان میں سے بولا کہ اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بھائی ایک ایک کو لے سکتا ہے، پس کیوں ہم اس معاملہ میں نامردی کریں؟ اور ایک بھائی نے فخر سے، جس کا نام یہودا تھا، کہا کہ میں اکیلا ہی ملک مصر کو لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سب بھائی لڑنے کو مستعد ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہر ایک بھائی ہر دروازے پر جا کر جنگ کا نعرہ مارو، اور حضرت یوسف ان کی قوت سے خوب اچھی طرح سے آگاہ تھے۔ ایک جاسوس نے پوشیدہ طور پر ان کو خبر بھیجی، اور وہ جاسوس ان لوگوں کی خبر لایا کہ کنعان کے باشندے حضرت یوسف عزیز مصر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرت یوسف نے 40,000 مرد جنگی صالح پوش تیار کیے اور تمام اہل مصر کو خبر دی کہ لڑائی کا سامان تیار کرو اور ہر وقت بہت زیادہ ہوشیار رہو۔ یہ خبر ملک ریان تک بھی پہنچی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا خبر ہے؟ تو مصریوں نے اس کے جواب میں ملک ریان سے کہا کہ کنعانیوں نے ایک پیالہ سرکاری چوری کیا تھا، اور اندل تحقیق وہ پیالہ ان کے شیطوں میں سے نکلا۔ اس جرم میں ان کا ایک بھائی بموجب آئین و قانون مقید ہے، اور وہ کنعانی اس لیے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ملک ریان نے کہا کہ میں بھی حاضر ہوتا ہوں تمہاری مدد کے لیے، اور تمام لشکر کے حضرت یوسف نے ملک ریان سے کہا کہ ابھی میں کافی ہوں اور ابھی آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں، جب ضرورت ہوگی تو آپ کو یاد کر لیا جائے گا، آپ اپنی جگہ آرام کریں۔ چنانچہ دوسرے دن قافلے اور لشکر نے شہر کے اندر آ کر حملہ شروع کر دیا، اور ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی یہودا نے دروازے پر جا کر ایک ایسا نعرہ مارا کہ 40,000 مرد کالدار مصر کے ایک بار کی بے ہوش ہو گئے، اور شمعون نے بھی دوسری راہ سے آ کر اپنی شجاعت دکھائی۔ مصر کے لشکریوں نے جب یہ حال دیکھا سب شکست پا کے پسپا ہو گئے، اور حضرت یوسف 40,000 مرد سپاہ کے بیچ میں تھے۔ دیکھا کہ ان کے بڑے بھائی نے ایک پتھر اٹھا کر قلعہ کو شق پر پھینکا، اس سے مکان کی تمام کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، اور یہ بھی دیکھا کہ تمام لشکر مصر کا ہیبت سے پسپا ہو گیا ہے۔ تب انہوں نے وہ دستار جو بھائیوں نے باپ سے لا کر دی تھی، اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دستار تھی جو بطور معجزے کے ان کو لا کر دی تھی، وہ ان کو دکھائی۔ پھر سب بھائیوں نے اس دستار کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب بھائی سست اور کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے ایک ہی حملے میں ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اہل مصر کو بہت تسلی ہوئی، اور بادشاہ نیام نے حضرت یوسف کی جواں مردی دیکھی تو بہت تعریف کی۔ حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ شاید تم نے اپنے اپنے دل میں یہی بات ٹھہرائی ہوگی، ملک مصر میں تمہارے مقابل کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی یہی مرضی تھی کہ آخر میں تمہارے ہاتھ سے گرفتار ہو جائیں، لیکن ہم کو اس جنگ سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مصر میں ہمارے مقابل کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے ان لوگوں کو اونٹوں کے بوجھ سمیت اپنے پاس بلوایا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ان پر ضرور سزا مقرر کی جائے گی، اور وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کوئی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے،
یا ہمارے آباء و اجداد سے کچھ بزرگی پائی ہوگی کہ ہم سے مقابل ہو کے لڑے اور ہم اس کے ساتھ نہ لڑ سکے۔ اس پر یہوذا نے کہا کہ میری بات سچ ہے جو کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا، یہ میرا بھائی یوسف ہے۔ پھر اس کو بھائیوں نے کہا کہ اگر ہمارا بھائی یوسف ہوتا تو ہم پر اس طرح احسان نہ کرتا، ہم لوگوں کو تو اسی وقت مار ڈالتا۔ الغرض حضرت یوسف نے ان سب لوگوں سے 3 دن تک قید میں رکھا تاکہ شہر کے لوگوں کو خاطر جمع رہے۔ جب 3 دن قید کے گزرے تو انہوں نے ان لوگوں کو بلوا کر کہا، تم پر بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ فوراً جان سے مار دیا جائے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور تمہاری رہائی دلائی، کیونکہ تم لوگ نیک آدمی ہو اور ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ بس میں نے تم کو معاف کیا اور اس قید سے تم کو خلاصی دی۔ اب تم لوگ جہاں طبیعت چاہے وہاں جاؤ۔ شمعون نے کہا، اے بھائیو، میں یہاں رہوں گا اور تم سب لوگ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور در حقیقت ماجرا بیان کر دو، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قول اللہ تعالی۔ شمعون نے کہا، تم سب بھائی اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے ابا جان آپ کے ایک بیٹے نے چوری کی ہے۔ پس بامعجب کہنے شمعون کے 9 بھائی کنعان میں گئے اور یہاں شمعون اور بنیامین رہے۔ اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے واسطے اندیشے میں تھے اور بوجہ فکر کے لوگوں کو راستے میں بٹھا رکھا تھا تاکہ بیٹوں کی آمد کی خبر ہم تک جلد پہنچے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو لوگوں نے ان کے بیٹوں کی آمد کی خبر دی اور کہا، مصر سے صرف 9 بیٹے آئے ہیں اور ان کے ہمراہ نہ اونٹ ہے اور نہ ان کے بوجھ ہے، یعنی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے اور رونے لگے، اور جب بیٹے ان کے پاس آئے تو انہوں نے ساری حقیقت اپنی جو حال ان پر گزرا تھا وہ کہہ سنایا اور کہا، گندم ناپنے کا ایک پیالہ چوری ہو گیا تھا، اس کے عوض بنیامین کو قید میں رکھا اور وہاں کے عزیز مصر سے لڑائی ہوئی اور ہم سب بھائیوں کی عزیز مصر نے بہت اچھی ضیافت کی اور بہت ہی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو رکھا۔ اے ہمارے ابا جان، اگر آپ کو ان باتوں میں ذرا بھی شک معلوم ہو تو ہمارے قافلے کے دوسرے لوگوں سے معلوم کر لیجیے، اور ہم نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے بالکل سچ ہے، ذرا بھی اس میں فرق نہیں، اور اسی معاملہ میں ہم لوگ بے گناہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پوچھ اے میرے باپ ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے والوں سے بھی جس قافلے کے ہم لوگ واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم لوگ سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو، اور تم لوگوں نے اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے، اور اب مجھے سوائے صبر کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بولا کوئی نہیں بنائی ہے تمہارے جی نے یہ بات، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، شاید لے آوے اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو، وہی ہے خبردار حکم والا۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے یہ باتیں سنی تو ان سے مزید معلوم ہوا اور قیاس ان کی باتوں کا کیا کہ بہت ممکن ہے میرا یوسف مصر میں ہے۔ پھر ان سے توجہ ہٹا لی اور پھر کہا، قول اللہ تعالی، اور منہ پھیرا ان سے اور کہا، اے افسوس اوپر یوسف کے، اور سفید ہو گئی ان کی آنکھیں یوسف کے غم سے، کیونکہ وہ یوسف کے غم میں بھرے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کو دیکھا کہ یوسف کے غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں اور ضعیف و توانائی سے شست بھی خم ہو گئی، تب وہ کہنے لگے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہا انہوں نے قسم ہے خدا کہ ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا یوسف کو یہاں تک کہ ہو جاوے مذمول یا ہو جاوے ہلاک ہونے والوں سے، یعنی بنیامین کے جانے سے پھر یوسف کا غم تازہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، قول اللہ تعالی، کہا سوائے اس کے نہیں کہ شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور میں جانتا ہوں خدا کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ بے صبر وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت کرے مخلوق کی، اور میں اسی خدا سے کہتا ہوں جس نے مجھے یہ درد و دکھ دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ پر آزمائش ہے۔ دیکھو یہ آزمائش کہاں تک بس ہوتی ہے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے قید ہو جانے کی خبر سنی، اس زور کی آہ ماری کہ آنکھیں الٹ گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے یعقوب، اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ رو گے تو تم کو راحت ملے گی، ورنہ اور زیادہ پریشانی ہوگی اور یہ آہو بقا ابس ہوگی۔ یہ ارشاد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی، اور کچھ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا یوسف اب مصر میں ملے گا۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے جس چیز کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ، اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کی، اور مت نا امید ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بے شک نا امید نہیں اللہ کے فضل سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 5 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے، اور ان فراق یوسف کے دنوں میں سوائے عبادت الہی اور ذکر یوسف کے اور کچھ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ بھوک و پیاس کی حالت میں یہی ذکر رہتا تھا۔ ایک طرح سے یہ ذکر ان کی زندگی کی غذا بن گیا، اس لیے شب و روز یہی کام تھا، اور کوئی دوسرا کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ تھی فرط محبت اپنے بیٹے سے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اس سے زیادہ یوسف کے لیے گریہ زاری کرو گے تو بھی مرض الہی کے سوا کچھ نہ مل سکے گا، اور نام بھی تمہارا پیغمبروں کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب نے حکم الہی پر دھیان کیا، پھر ان کو رب العزت نے اپنے حکم سے ملوا دیا۔ اگر مرد یہ کہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ناحق چور بنا کر کیوں پکڑا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بھی حضرت یوسف کو ناحق چور کہلوایا تھا۔ اس کی مکافات دنیا میں یوں ہی ہوئی، بمصدق اس آیت کے قول اللہ تعالی، اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے، یعنی حضرت یوسف کی شان پر تہمت لگائی۔ ان کے بھائیوں نے پھر اگر کوئی کہے کہ بنیامین تو یوسف کا سگا بھائی تھا ایک وطن سے، اس پر کیوں چوری کی بدنامی لگائی تھی، اس سے تو ان کو کچھ بھی برائی نہ پہنچی تھی۔ یہ سچ ہے، مگر یہ یاد رہے کہ بدنامی اس کے بھائیوں کے سبب سے تھی ظاہراً، لیکن حقیقتاً وہ بالکل صاف تھے۔ اس کے پیچھے معلوم ہوا کہ سب کے سب بے گناہ تھے، پھر تو کسی کو بھی ایذا نہیں پہنچی۔ الغرض پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا اور بولے کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے آؤ، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اس کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں ہوتا، وہ سب کو منہ مانگی مرادیں عطا فرماتا ہے، اور جو اس چیز سے انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ یہ باتیں اپنے والد بزرگوار کی بیٹوں نے سنی تو اپنے والد محترم سے عرض کی کہ ایک خط ہم آپ کو عزیز مصر کے نام پر لکھ دیجیے، اور ہم یہ اچھی طرح سے معلوم کر چکے ہیں کہ عزیز مصر مرد معزز ہیں، ممکن ہے آپ کے خط کو پڑھ کر بنیامین کو چھوڑ دیں۔ تب ان لوگوں کے کہنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط مندرجہ ذیل مضمون لکھا جو نہایت ہی جامع کلمات سے پر تھا، تاکہ عزیز مصر اس خط کو دیکھتے ہی بنیامین کو اپنے قید خانے سے چھوڑ دیں۔ یہ خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، اور بیٹے اپنے باپ سے رخصت ہو کر ملک مصر جا پہنچے، اور والد بزرگوار کے دستے مبارک سے لکھا ہوا نامہ مبارک عزیز مصر کو دیا۔ حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار کا نامہ مبارک بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور اس نامہ مبارک کو پڑھتے ہی زار و زار رونے لگے،
اور پھر فوراً ہی اس خط کا جواب لکھا اور اپنے والد صاحب کو بھیجا۔ یہ خط جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلا کر کہا، اس خط میں تو مجھے یوسف کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت جی یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میرے خط کا جواب لکھنا سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو ادراک و فہم ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خط کا جواب لکھ کر قاصد کے حوالے کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک خط بیٹوں کے پاس بھی لکھا، اے میرے بیٹو، تم عزیز مصر کے پاس جا کر عاجز و انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کو طلب کرو، شاید مہربان ہو کر میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے، اور ساتھ ہی اس کے گیہوں سے ایک اونٹ کا بوجھ بھی دے، کیونکہ یہاں پر قحط زوروں پر ہے اور لوگ بوجہ بھوک جان بلب ہیں۔ یہ خط جب یہودا کو ملا تو وہ فوراً اس خط کو لے کر حضرت یوسف کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر گریہ زاری کرنے لگے اور کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم بیچارے غریب پردیسی اس ملک میں آئے ہیں تمہارے پاس، اور باپ ہمارے بوڑھے گھر میں ہیں اور ہمارے لیے تڑپتے ہیں، اور جو کچھ مال ہم لوگ آپ کے پاس لائے ہیں وہ آپ ہم سے لے لیجئے، اور بامقدار اس کے ہم کو اس کے عوض کچھ گندم دے دیجئے، اور ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنا تصدق کر کے چھوڑ دے۔ اور ہم لوگ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تمام اہل ملک آپ کے قبضہ میں ہو رہے ہیں، اور آپ کے واسطے ایک قیدی کو چھوڑنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم کو امید ہے کہ آپ ضرور ہماری طرف توجہ فرمائیں گے۔ اور پھر کہنے لگے، ترجمہ، اے عزیز مصر، اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا، بڑی عمر والا، سوائے اس کے بدلے میں ایک ہم میں سے رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے فرمایا کہ اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی اپنی چیز، ہم اسی اصول کے خلاف کریں گے تو پھر ہم بے انصاف ہوئیں گے۔ یہ باتیں عزیز مصر کی سن کر جب وہ نا امید ہوئے پھر اکیلے بیٹھ کر مصلحت کو سوچنے لگے، لیکن کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہ آئی تھی، اور وہ سب ہر چند غور و فکر کرتے تھے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ چلتے وقت باپ نے تم سے کیا عہد لیا تھا؟ اور وہ عہد بھی معمولی عہد نہیں ہے، کیونکہ اس عہد میں اللہ کو گواہ کیا گیا ہے، اور پھر اس سے پہلے حضرت یوسف کے بارے میں زبردست قصور کر چکے ہو۔ اس حال کو بھی غور کرو، آخر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اس جگہ سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک حکم نہ دے میرا باپ، یا پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ چکانے والا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کی عمدہ لباس پہنا کر خدمت کی، اور ان کی خدمت میں نوکر لگا رکھے تھے، اور ایک مکان نہایت عالی شان بھی ان کی رہائش کے واسطے دیا تھا، اور ہر روز اپنے ساتھ سیر کو لے جاتے تھے، اور ہر وقت ہر لحظ اپنے باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے۔ اور بنیامین اپنے دل میں کہتے تھے کہ اس حال کی خبر جلد از جلد باپ کو کر دینا چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد یہاں آ جائیں، کیونکہ یہ جگہ بہت آرام و سکون کی ہے۔ ادھر بھائیوں نے بنیامین کو دیکھا لباس شاہانہ پہن کر تخت پر برابر یوسف کے بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ شاید عزیز مصر نہیں ہے بلکہ یہ یوسف ہے، ورنہ ایسی شفقت سے اپنے برابر تخت پر بٹھانا سوائے حقیقی بھائی کے کون کسی کو بٹھاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں کو کچھ مصیبت پڑے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو مطیع کریں گے۔ حضرت یوسف نے جب ان لوگوں کا چہرہ متغیر دیکھا تو فرمایا کہ کم از کم
تم یاد کرو ان کے بھائی یوسف پر تم لوگوں نے کیا ظلم کیا تھا۔ قول اللہ تعالیٰ، ترجمہ، کہا حضرت یوسف نے، تم نے کیا 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 تھا یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی۔ وہ بولے، قول اللہ تعالیٰ، ترجمہ، کہا انہوں نے، کیا سچ تو ہی یوسف ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں ہی یوسف ابن یعقوب ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا